حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمارے حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ان کی تعظیم کے حوالے سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ ان کا ذکر کیا جائے ادب سے کیا جائے، ان کا نام لیا جائے ادب سے لیا جائے، ان کو پکارا جائے تو نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ القاب کے ساتھ پکارا جائے، یعنی انہیں یا محمد نہ کہا جائے بلکہ یا رسول اللہ کہا جائے۔ قرآن مقدس کا پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمودات عالیہ سنتے، حضور کی باتیں سنتے، اگر کوئی بات انہیں سمجھ میں نہ آتی، حضور کی باتوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے، وہاں تو حکمت بھری باتیں ہیں، عمل کر لیا جائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن کمی یہاں ہوتی ہے کہ سننے والے نے اسے غور سے یا تو سنا نہیں، اور اگر سن لیا غور سے تو سننے والا چاہتا ہے کہ حضور ایک بار اور اس بات کو ارشاد فرما دے تاکہ میں یاد کر لوں۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ یہ تھا کہ حضور سے کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، یعنی اپنی مبارک بات کو سمجھنے کا موقع عطا فرمائیے، ہم کے مکمل سمجھ جائیں۔ صحابہ کرام تو اچھی نیت سے کہتے تھے، لیکن یہودی دشمنان رسول، دشمنان اسلام اسی لفظ کو ذرا سا کھینچ کر اور گستاخی کی نیت سے کہتے تھے۔ صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ راعنا، راعنا، حضور ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودی معاذ اللہ اس کو گستاخی کی نیت سے یوں کہتے تھے راعینا، راعینا، کھینچ کے تھوڑا سا کرتے تھے یا لگا کر، مطلب اس کو ہو جاتا ہمارا چرواہا، گستاخی کی نیت سے کہتے تھے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ساری سچویشن عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے، اس سے پہلے اللہ کا فرمان آ گیا۔ اب تک جو صحابہ لفظ بولا کرتے تھے راعینا یا رسول اللہ، اچھی نیت کے ساتھ بولتے تھے نا، حضور ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اسی لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر گستاخی کے ساتھ یہودی بولنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بینڈ لگا دیا، فرمایا میرے حبیب کے صحابہ اب میرے حبیب کی بارگاہ میں راعینا کا لفظ استعمال مت کرو، بلکہ جب تمہیں کہنا ہو تو کہو انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائے، حضور ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اب آسان ترجمہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، میرے حبیب کی بارگاہ میں راعینا لفظ مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہم پر نظر فرمائیے، ٹھیک ہے، وقولوا انظرنا، اور آگے فرمایا واسمعوا، اور میرے حبیب کے صحابہ بات کو پہلے ہی سے بغور سن لیا کرو تاکہ بات دہروانے کی ضرورت نہ پڑے، پہلی بار میں اچھی طرح غور سے سن لیا کرو۔ واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو میرے حبیب کے گستاخ ہیں، مذاق اڑانے والے، تان تشنیع کرنے والے، گستاخی کرنے والے، یا مذاق کے طور پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لفظ راعینا کو استعمال کر کے گستاخی کے طور پر استعمال کرنے والے، یہ کافر جو ہے نا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ایک نہیں بلکہ قرآن مقدس میں درجنوں مقامات پر اس طرح کی آیاتیں ہیں جن میں باقاعدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ کی تعظیم کس انداز سے کی جائے۔ آپ دنیا میں جہاں رہیں چلا چلا کے بات کر لیں، شاید کوئی منع نہیں کرے گا، مگر حضور کی بارگاہ میں آواز بلند مت کر لینا۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ قرآن پاک کا 26واں پارہ اٹھائیے، سورۃ الحجرات نکالیے، دوسری آیت پڑھ لیجئے۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو میرے حبیب کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرنا. لا ترفعوا، اونچی مت کرنا، بلند مت کرنا، تیز مت کرنا. میرے حبیب کی بارگاہ میں جب حاضری دو آواز دھیرے ہونی چاہیے. میرے حبیب کی آواز پر آواز بلند نہیں ہونی چاہیے. اور آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے حبیب کو ایسے مت پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اے اللہ، اب تیری بارگاہ میں ہمارا سوال یہ ہے، تو نے منع کر دیا کہ میرے حبیب کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرو، میرے حبیب کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. یا اللہ اگر کسی نے اس کو الٹ کر لیا تو کیا ہوگا؟ یعنی اس نے اپنی آواز پیارے نبی کی بارگاہ میں بلند کر دی تو کیا ہوگا؟ اے اللہ اگر اس نے تیرے حبیب کو ایسے پکار لیا جیسے آپس میں لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال مطلب تمہاری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، نیکیاں، جتنے بھی تم نے نیک کام کیے ہوں گے نا سارے برباد ہو جائیں گے اس بے ادبی کی وجہ سے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طریقے سے اب اور آئیے قرآن پاک کا 26واں پارہ یہ سورۃ الفتح آیت نمبر 9 دیکھیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس آیت کے ترجمے کے بعد میں اپنے امام کی بات کروں گا اعلیٰ حضرت کی. انہوں نے کس طریقے سے مینشن کیا اور کس انداز سے پیاری بات کو سمجھایا. ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ آیت نمبر 8 ہے سورۃ الفتح کی. لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم ایمان لاؤ، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی صبح شام پاکی بیان کرو. ترتیب دیکھیں آپ، پہلے نمبر پر کیا بیان ہوا؟ ایمان لاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. دوسرا کیا فرمایا؟ میرے حبیب کی تعظیم و توقیر کرو. اور تیسرا کیا فرمایا؟ صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، مطلب عبادت کرو. اب دیکھو 3 چیزیں ہیں، سمجھیے گا. اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو شاید آج میرے بیان کا یہ نچوڑ جو آپ لے کر کے چلے جائیں گے. نمبر 1 ایمان لاؤ، نمبر 2 محبوب کی تعظیم کرو، نمبر 3 عبادت کرو، صبح شام پاکی بولو. اعلیٰ حضرت فرماتے، مسلمانوں ذرا غور کرنا، 3 باتیں اللہ نے کس ترتیب سے بیان کی. فرسٹ نمبر پر کس کو رکھا؟ ایمان کو، کہ ایمان لاؤ. دوسرے نمبر پر محبوب کی تعظیم کو، اور تیسرے نمبر پر عبادت کو، صبح شام پاکی بیان کرنے کو. اس میں ریزن کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ریزن یہ ہے محبوب کی تعظیم کو بیچ میں رکھا ہے اور بتایا یہ گیا ہے اگر تم ایمان لاؤ مگر محبوب کی تعظیم نہ کرو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا. اسی طریقے سے تم اللہ کی عبادت صبح شام کرو، سجدے لاکھوں کرو، لیکن محبوب کی تعظیم کے بغیر کرو، وہ سارے کے سارے سجدے تمہارے منہ میں مار دیے جائیں گے. یعنی محبوب کی تعظیم ہوگی ایمان بھی قبول ہو جائے گا، اور محبوب کی تعظیم ہوگی جو سجدہ کرو گے قبول ہوتا چلا جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بغیر نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، نہ کوئی عمرہ ہے، اور نہ کوئی نیکی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سب سے اوپر ہے. اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، اور یہ شعر میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی یاد ہوگا، زبانی بھی یاد ہوگا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. شرط اول ہے، شرط اول. ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، صدیوں پرانے بزرگ، اللہ کے ولی ہیں. حضرت علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جہاز کے ذریعے، پانی والا جو جہاز ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک سفر پر نکلے ہوئے تھے. ہمارا جہاز ابھی سمندر میں بیچ میں بھی نہیں پہنچا تھا، ہچکولے کھانے لگا. طوفان آ گیا، ہچکولے کھانے لگا. اب جب جہاز ہچکولے کھانے لگے، طوفان آ جائے، تو جو لوگ اس کے پائلٹ ہوتے ہیں، ملاح ان کو کہتے ہیں، ملاح اردو میں ملاح کہتے ہیں، اب ان کو شپ کا پائلٹ بھی بول سکتے ہیں. ان سے معلوم کیجئے کہ اس وقت کیا کرنا پڑے گا آپ کو جب آپ کا جہاز ہچکولے کھانے لگ جائے. کبھی رائٹ جھکنے لگے، کبھی لیفٹ جھکنے لگے، اب جان کا پورا خطرہ ہے. اور سمندر تو پھر سمندر ہوتا ہے، اندر جو چلا گیا بہت مشکل ہے کہ باہر وہ صحیح سلامت آ جائے. ہاں اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. حضرت علامہ امام علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ اس طرح سفری جہاز پر نکلے ہوئے تھے، بحری جہاز کے سفر پر. ہمارا جہاز ابھی بیچ سمندر میں بھی نہیں پہنچا تھا، طوفان آ گیا، ہچکولے کھانے لگا. اب طریقہ یہ ہوتا ہے جب جہاز
ہچکولے کھانے لگے، سب سے پہلا طریقہ یہ استعمال کیا جاتا اس کو ہلکا کیا جائے، اس کو ہلکا کیا جائے. اور ہلکا کرنے کا طریقہ مسافروں اپنا اپنا سامان پھینکو جہاز میں، سمندر میں. ہم بھی یہی کرنے لگے، جہاز میں سے اپنا اپنا سامان نکال کر کے باہر پھینکنے لگے. یہاں تو قیامت برپا ہو گئی تھی کہ لوگ چلاٹ پکار کر رہے تھے، اب گئے کہ ابھی گئے، ہچکولے کھا رہا ہے، طوفان آ گیا، ابھی ڈوبے کہ ابھی ڈوبے، ابھی ڈوبے، ابھی ڈوبے. ایک بندے کو ہم نے دیکھا جہاز میں ہی تھا ہمارے ساتھ، بہت نیک پرہیزگار تھا، اس کے ماتھے پر کچھ بل نہیں تھا، پریشانی کا کوئی بل نہیں تھا، کوئی شکن نہیں تھی، بالکل آرام سے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، نہ جانے کیا کیا پڑھ رہا تھا. تو حضرت علامہ علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف بغور دیکھنے لگے کہ یہاں تو قیامت قائم ہو گئی اور یہ بندہ آرام سے مزے سے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے آواز دے کر کے کہا، او جہاز کے مسافروں زیادہ ٹینشن مت لو، میرا دعویٰ ہے جہاز ڈوبے گا نہیں. اتنے وجدان کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، یہاں تو قیامت برپا ہو رہی ہے، لوگ اپنا اپنا سامان اٹھا کے سمندر میں پھینک رہے ہیں کہ کسی طرح جہاز ہلکا ہو جائے تو یہ ہچکولے کھانا بند کر دے. اور یہ بندہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا، مسافروں گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو، دعوے سے کہتا ہوں جہاز ڈوبے گا نہیں. تو اس سے لوگوں نے پوچھا تم اس کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا بات دراصل یہ ہے، ابھی میری کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے دیکھا کریم آقا رحمت بن کر تشریف لانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تم لوگ جو سامان اٹھا کے پھینک رہے تھے نا، اور چپ چاپ تو تھے ہی نہیں بلکہ ان حضور کو پکار رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، یا رسول اللہ انظر حالانہ کہہ رہے تھے تم لوگ. تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ساتھ میں اسلام اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. جب تم لوگ استغاثہ کر رہے تھے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے زیارت کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر سے فرما رہے تھے ابوبکر جاؤ اور ان کے جہاز کو کنارے لگا دو. تو میں نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمندر میں داخل ہوئے اور نیچے سے جہاز کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے کنارے لگا دیا. حضرت علامہ امام علی بن مصطفیٰ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کی یہ بات ہم نے سنی، ہم نے اپنے دلوں کو مطمئن کر لیا کہ انشاءاللہ اب تو حضور کی بارگاہ میں جہاز حفاظت میں چلا گیا، اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، بس کچھ دیر کی بات تھی، طوفان ختم ہو گیا، جہاز ہچکولے کھانا بند کر گیا اور الحمدللہ ہم صحیح سلامت اپنی منزل پر پہنچ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات عطا فرمائے، ہمارا نبی محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا. اگر وہ محتاج ہیں تو صرف اللہ کے، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کسی کے محتاج نہیں ہے، صرف وہ اللہ کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا با اختیار بنایا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں، جسے چاہیں، جو چاہیں، جتنا چاہے عطا فرما دے. حدیث کی کتابوں میں سب سے ٹاپ کلاس کی کتاب ہے بخاری شریف، سب جانتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمارے بزرگ علماء کا فائنلی ججمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ کے کلام یعنی قرآن عظیم کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی کتاب موجود ہے تو وہ بخاری شریف ہے. اسی بخاری شریف کی 71 نمبر کی حدیث 71ویں نمبر پر میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف سے پڑھ کر کے سنایا ہے، 71 نمبر کی حدیث ہے. حضور نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان یعنی شان کی روشنی میں قیامت تک جس کو جو ملے گا، جتنا ملے گا، حضور کے قدموں کی برکت سے ملے گا. الحمدللہ. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا ہوگا نا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مزدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. تو الحمدللہ میں بات کر رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے آداب کے حوالے سے، بات پہ بات آئی ہے تو اس کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں. یاد رکھنا یہ بات میں پہلے بھی 2 مرتبہ یہاں کہہ چکا ہوں، جمعہ کے بیان میں 2 مرتبہ عرض کر چکا ہوں، شاید ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے اس کو پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ سلامت رہے اور ہم کبھی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے ادب اور گستاخی کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ تو جان بوجھ کر نہ بھول کر. یاد رکھنا مسلمانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عین عبادت ہے. حضور کا نام لینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی نیکی ہے. نام بالکل لیجیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے، منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور ہمارے یہاں پر کچھ جب کوئی مٹھائی کھلاتا ہے نا تو لو 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 بھائی لو، ارے لو منہ میٹھا کرو.
یہ تو ہم آپس میں ہماری بول چال ہے، لو بھائی ارے لو منہ میٹھا کرو. اور عاشقان رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ درود پڑھو نا، منہ میٹھا کرو. آپ بھی پڑھے ایک بار، منہ میٹھا کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کو پکارنے کا سلسلہ ہے، حضور کو پکارا جائے، اس کے اندر بھی بہت زیادہ تعظیم ہمیں کرنی ہے. حالانکہ ایک فارسی شاعر نے ایک شعر کہا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کتنے بڑی کمال کی بات کی ہے، اور یہ انہی کا حصہ ہے. ہم لوگ تو خیر ان کے قدموں کے ناخن تک بھی نہیں پہنچ پائیں گے، وہ اتنے بڑے درجوں پر فائز ہوتے ہیں. یہ عاشقان رسول پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن زے مشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں مشکو عنبر کے پانی سے اپنے منہ کو ایک بار نہیں 1000 بار بھی واش کر لوں، 1000 بار بھی دھو لوں، اس کے باوجود حضور اس منہ سے آپ کا عظیم نام لینا حضور بے ادبی تصور کرتا ہوں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. یہ صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عاشق رسول تھے. ان کا ایک بڑا چہیتا، بلکہ سب سے چہیتا ایک خادم تھا، ایاز اس کا نام تھا. ایاز کے بیٹے کا نام تھا محمد. وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کے نام محمد رکھتے ہیں. میرے مرشد محترم امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھو، اور اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ یار لوگ صحیح سے نہیں لیں گے تو آپ اصلی نام محمد رکھو، اسی نام پر عقیقہ کرو، پکارنے کے لیے کچھ اور رکھ دو. فار ایگزامپل میرا بچہ، میرا خود کا میرا جو بیٹا ہے امیر علیہ سنت، ہمارے پیر و مرشد نے اس کا نام رکھا ہے ماشاءاللہ. اصلی نام رکھا ہے محمد، پکارنے کے لیے جیلان رضا. جیلان کیوں رکھا؟ کیونکہ میرا بیٹا سرکار غوث پاک کے مہینے میں پیدا ہوا تھا، اور میں نے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیغام بھجوا دیا تھا کہ حضور دعا فرما دے میرے بیٹے کے لیے. تو الحمدللہ دعائیں بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ نام بھی خود عطا فرمایا کہ حسن رضا آپ کے بیٹے کا نام میں رکھتا ہوں محمد، اصلی نام محمد رہے گا، پکارنے کے لیے جیلان رضا رہے گا. ہاتھوں ہاتھ اپنے مریدوں میں شامل فرمایا. ان کا بڑکپن اور ان کی عنایتیں ہم غریبوں پر اللہ پاک امیر اہل سنت کا سایہ شفقت پوری دنیا اہل سنت پر دراز فرمائے، اور اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہم ان سے دل سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ ہم سے یہ دعا کرتے اللہ مرتے دم تک اس مرد کامل کے قدموں سے ہم کو وابستہ کر کے رکھنا. عرض یہ کر رہا تھا، پکارنے کے لیے آپ جو چاہیں نام رکھ لیں، اسلامی نام ہونا چاہیے، برکت والا نام ہونا چاہیے، اور اپنے بزرگوں سے نام نکلوایا کرو. آج کل ہم لوگ خود ہی گوگل زندہ باد ہے نا، اور آج تو ایک سے ایک وہ ایک آیا آج کل، کیا نام ہے اس کا؟ نام دیکھو ذہن سے نکل رہا ہے، حالانکہ بہت مشہور ہے، چیٹ جی پی ٹی، یہ بھی آ رہا ہے. اب یہ ان کے ذریعے بندہ خود ہی سوچتا ہے کہ میرے تو حضرت تشریف فرمائے، مسجد کے امام گولی مارو. یہ نا ہمارے حضرت السلام علیکم چیٹ جی پی ٹی صاحب بتائیے ذرا میں اپنے بچے کا نام یہ رکھنا چاہتا ہوں، اس کی میننگ کیا ہے؟ میری بات دھیان سے سنیے پلیز، ادھر دیکھیے. میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، مفتی کا کورس میں نے مکمل کیا تو ہمارے استاد صاحب نے یہ ہمیں تاکید فرمائی کہ بیٹا دھیان رکھنا، آپ جب بھی کوئی فتویٰ لکھیں، کوئی مسئلہ بتائیں لوگوں کو، جیسے پرانی عادت ہے نا تم لوگوں کی، کتاب سے چھانتے ہو، محنت کرتے ہو، وہاں جاتے ہو یہاں جاتے ہو، پھر جا کے نکالتے ہو مسئلہ اور پھر قوم کو بتاتے ہو، یہی محنت جاری رکھنا. کبھی ان جیسے ایپس پر مت جانا کہ چلو چیٹ جی پی ٹی ہوگا میں ادھر چلے جاؤں، اے آئی ہوگا میں اس پہ جا کر کے سرچ کر لوں. کبھی یوں مت کرنا. کیوں؟ یہ دھوکے باز بھی بڑے ہوتے ہیں. ان کی طرف سے آنے والا ہر آنسر، ہر جواب پرفیکٹ ہو ضروری نہیں ہے. اس کو میں نے ٹرائی کیا ایک بار، بلکہ ایک بار نہیں 2-3 بار ٹرائی کر چکا ہوں اس کو. جیسے مثال کے طور پر ہمیں منع کیا گیا کہ آپ لوگ ایسا مت کرنا، لیکن میں ٹرائی کرنے کے لیے کہ یار حضرت نے بات سمجھائی ماشاءاللہ دل و جان سے، ایک بار ٹرائی کر کے دیکھتے کیا بولتا ہے. تو میں نے ایک مسئلہ اس پہ سرچ کیا، چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہا ہوں. اب مسئلہ میں مجھے ابھی پرفیکٹ یاد نہیں ہے، بہت سارے مسئلے آتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے بھی ذہن سے نکل گیا وہ مسئلہ کیا تھا جو میں نے اس پہ سرچ کیا تھا. خیر اس کو میں نے ٹائپ کیا، اس کا جواب دے اور حوالوں کی روشنی میں دے. میں اس بات کا چشمدید گواہ نمازیوں کے سامنے موجود اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. 1-2 بار اس کو میں نے سرچ کر لیا، باقاعدہ حوالے دیتا ہے، فتاوی رضویہ میں یہ، در مختار میں یہ، فتاوی عالمگیری میں یہ، بہار شریعت میں یہ، صفحہ نمبر تک بتا دیتا ہے. دیکھنے کے بعد اب میں نے ان کتابوں کو سرچ کیا کہ آخر اس نے جو حوالے دیے ہیں مسئلے اس کتاب میں موجود ہے کہ نہیں ہے. اتنا ٹائم میرا چلا گیا لیکن وہ مسئلہ وہاں کہیں بھی نظر نہیں آیا. یہ ہو رہا ہے اور ہم لوگ اسی کے دیوانے بنے پڑے ہیں. ٹھیک ہے میں جانتا ہوں 100% وہ چیز غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس کا استعمال ہونا چاہیے.
یہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ہمارے بہت کام آتے ہیں، تو ہونا چاہیے، لیکن ان کو پکڑ کر اپنے علماء کا دامن چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور اسی میں لوگ مار کھا جاتے ہیں۔ وہ میں نے ایک واقعہ نہیں سنا تھا بہت دنوں پہلے آپ کو، خناس نام رکھ دیا، اپنے بیٹے کا خناس نام رکھ لیا تھا کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، میں بھی جانتا ہوں قرآن پڑھا ہوں، وہ قرآن سے سرچ کیا اس نے، نام پڑھتا گیا، الحمد سے شروع کیا تھا کہ میں بھی اپنے بچے کا نام، کیونکہ امام صاحب کے پاس پہنچا تھا وہ کہ حضرت کوئی نام دو، تو حضرت تو پھر وہی دیں گے، امام حسن، حسین، علی، حیدر، صدیق، فاروق، عمر، عثمان، یہی نام دیں گے وہ تو، اور انہی ناموں میں نجات ہے انشاءاللہ۔ مگر ہمیں پسند کہاں تھے، جب دیکھا اس نے تو پرچی تو ٹھنڈی کر دی، ارے یار یہ تو نام پرانے ہوگا، مجھے تو نیا چاہیے، کوئی نیا، کوئی ہٹ کر ہونا چاہیے۔ میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوں، وضو کیا، قرآن لے کر کے بیٹھ گیا، پہلے پارے سے شروع ہوا 30 تک پہنچ گیا، ایک ایک لفظ غور سے دیکھ رہا ہے، یہ رکھوں کہ نہیں، یہ رکھوں کہ نہیں، یہ رکھوں کہ نہیں، یہ رکھوں کہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا، آخری سورت میں پہنچ گیا، قل اعوذ برب الناس، پڑھتے پڑھتے پہنچا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ پسند آ گیا اس کو، نہیں ایک منٹ تھوڑا آگے بھی پڑھ لیتا ہوں، ہو سکتا خناس سے بھی اچھا کوئی لگے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، نہیں یار یہ لفظ اچھا لگ رہا ہے، اسی کو سیلیکٹ کر لیا، آج سے میرے بچے کا نام خناس، مبارک ہو بھائی، لڈو بٹ رہے ہیں بھائی، کس بات کی، میرا بچہ ہوا ہے ماشاءاللہ، اور نام بھی میں نے ماشاءاللہ فائنل کر لیا، کیا نام ہے، وہ خناس، ارے یار تو ہٹ کے لگ رہا، یہی تو چاہتے تھے ہم اپنی برادری میں کہیں نام ہی نہیں ہو، برادری نہیں پورے شہر میں نام نہیں ہو، لو لڈو کھاؤ، اب تو بانٹتا پھر رہا، ایک عقل مند آدمی مل گیا، بھائی خناس کی میننگ بھی جانتے ہو کیا، بولے میننگ تو نہیں جانتا مگر میں نے تو قرآن سے نکالا، تو اس نے کہا بھائی قرآن میں تو فرعون نام بھی لکھا ہوا ہے، شیطان بھی لکھا ہوا ہے بھائی، تو وہی لے کو ابو لہب بھی ہے قرآن میں، تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب رکھ لو گے کیا، اب اس کے بعد سمجھ میں آیا یار یہ تو تم نے بہت پوائنٹ کی بات کی، تو کس سے معلوم کروں، بولے امام صاحب کے بعد جا وہ بتائیں گے نام، اور گیا امام صاحب سے پوچھا حضرت میں نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا ہے، تو آپ اس کی میننگ بتا دیں، بولے کیا رکھا، بولے خناس، اچھا تو انہوں نے فرمایا توبہ کر لے بھائی صاحب، کیوں حضرت اچھا نام لگا قرآن سے نکالا ہے، تو قرآن میں تو فرعون بھی ہے بھائی، ایسے تھوڑی کر لے گا، سن خناس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا شیطان، اور مبارک ہو تو سب سے بڑے شیطان کا باپ ہے، اسے توبہ کر لی، نہیں استغفر اللہ، یہ نہیں، علماء کے دامن سے دور ہو جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، بات بہت دور نکل گئی، لیکن اس سب پوائنٹ کی باتیں آپ لوگوں کے لیے بھی اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ بات کر رہا تھا ذکر رسول کے ادب کی، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کی جہاں تک بات ہے، نام کے ذریعے نہ پکارا جائے گا بلکہ لقب کے ذریعے پکارا، یا رسول اللہ کہا جائے، یا حبیب اللہ کہا جائے، کچھ قوالیاں ایسی چل رہی ہیں آج کل، کچھ بلکہ نعتیں بھی ایسی چل رہی ہیں، لکھنے والے کون ہیں، عالم نہیں بیچارے، لیکن پین آ گئے نا ہاتھ، وہ سمجھتے ہم ہی اس کے دادا ہیں، تو وہ لکھنا شروع کر دیتے اور ایسی غلطی کرتے ہیں، معافی چاہتا ہوں میں، تو ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں اسلام کے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کیا کہا ہے، نعت لکھنا ایسا ہے جیسے تیز دھاری دھار تلوار پہ چلنا، اب ان الفاظ سے اندازہ لگا لیجئے کہ نعت لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہاں تو اچھا پھر بلا پر ایک بلا، مصیبت پر ایک مصیبت، یہ بھی ہے، ہم عالم نہیں ہیں، نعت لکھ رہے ہیں اور پھر کسی کو چیک بھی نہیں کرا رہے، بھئی عالم دین کو چیک تو کرا دے، وہی تو اس کو دیکھیں گے شرعی اعتبار سے کہاں کمزوری ہے، مگر نہیں، ضرورت ہی نہیں نا دکھانے کی، ہم تو خود ہی ماشاءاللہ پاک صاف دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، پڑھو بھائی پڑھو، اس کو پڑھو، آج میری لکھی ہوئی نعت پڑھو، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام، حضور کا نام لینا جیسے میں لے رہا ہوں ابھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل جائز ہے، برکت والی چیز ہے، لیکن حضور کو نام لے کر پکارنا یا محمد کہنا یہ حرام ہے، دھیان رکھیے گا۔ کوئی کہتا ہے یار میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، صحابہ کرام جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے نا، وہ بھی یہی کہتے تھے، یا محمد کہتے تھے، باقاعدہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے، اس سے کہو زیادہ پڑھا لکھا مت بن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سن، وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کا 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 63 ہے، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے میرے بندو میرے حبیب کو ایسے مت پکارا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، پکارنا جیسے ہم آپ اشفاق بھائی، محسن بھائی، یہ جب پکارتے نا ایک دوسرے کو نام لے کر کے، اللہ نے اس پہ بین لگا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں یا محمد کہہ کر بات کرتے تھے، نام لیتے تھے باقاعدہ حضور کا، کیوں منع نہیں تھا اللہ کی طرف سے، بین نہیں لگا تھا، پابندی نہیں لگی تھی، تو نام لے کر پکارتے تھے، لیکن جب اللہ نے
قرآن پاک کے 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 63 نازل فرما دی. اس کے باوجود صحابہ کرام نے توبہ کر لی. جب حضور کی بارگاہ میں آتے حضور کو پکارتے یا محمد نہیں کہتے تھے, یا رسول اللہ کہتے تھے, یا حبیب اللہ کہتے تھے, یا نبی اللہ کہتے تھے, یا نور اللہ کہتے تھے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس آیت اور اس تفسیر کو سامنے رکھ کر کے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز دینا حرام ہے. یاد رکھیے گا. آخری بات عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرنے والے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس کا نام سنایا آپ نے, ابھی میں نے لیا بھی ہے, حضور کے چچا کے بیٹے, عمر میں حضور سے بڑے تھے یہ, بلکہ حضرت عباس کی بات کر رہا ہوں میں, حضور سے چچا ہے نا حضور کے حضرت عباس, بڑے تھے حضور سے. ایک بار کسی نے پوچھ لیا انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے حضرت عباس آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ تو بڑے کون تھے عمر میں؟ یہی تھے. لیکن تو ادب دیکھو, ڈائریکٹ کہتے تھے میں بڑا ہوں, عمر میں بڑا ہوں, مگر پتہ کیا کہا, کہتے ہوا اکبر منی, بڑے تو وہی ہیں, بڑے تو وہی ہیں, ولدت قبلہ, پیدا ان سے پہلے میں ہو گیا ہوں. دنیا میں آنے کے اعتبار سے پیدائش پہلے میری ہو گئی ہے, باقی بڑے تو وہی ہیں. کتنا کمال کا جملہ ہے. یہ صحابہ کرام کا انداز ہے. پھر صحابہ کرام کا ایک انداز یہ بھی ہے, وہ صرف حضور کا ادب کرنے والے نہیں تھے, حضور کا تو ادب کرتے تھے کمال ادب, بلکہ ان کے ادب سے آج کائنات ادب سیکھ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ ساتھ جتنی چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہیں, چاہے وہ حضور کا شہر مدینہ ہو, حضور کا ذکر ہو, حضور کے مبارک کپڑے ہوں, آقا علیہ السلام کی نالین شریف ہو, جتنی بھی چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہے نا, نسبت رکھتی ہے, صحابہ کرام ان کا بھی ادب کرنے والے. اور یہی سلسلہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں میں رہا, عاشقان رسول میں رہا. اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے, جب عاشقان رسول صحابہ کرام کا تذکرہ کرتے ہیں ادب کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ ان صحابہ کو نسبت رسول پاک سے. ہم حضور کا بھی ادب کریں گے, اور جتنی چیزیں حضور سے ریلیٹڈ ہیں, جتنی چیزیں حضور سے وابستہ ہیں, ان کا بھی ادب کریں گے. اور یہ ہمارے کمال ایمان کا درجہ ہے کہ ہم اس انداز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ حضور کی سے نسبت رکھنے والی چیزوں کا ادب کریں. آج بھی آپ دیکھیں گے کئی عاشقان رسول مدینہ شریف جاتے ہیں نا, چپل نہیں پہنتے, وہ پیدل ہی چلتے ہیں, مطلب ننگے پیر چلتے ہیں, چپل نہیں پہنتے. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. کچھ ہمارے یہاں پر ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں, یہ کون سے ثابت ہے, یہ قرآن شریف کی کون سی آیت ہے, یہ جناب والا کس حدیث میں آیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے, کروڑوں مالکیوں کے عظیم پیشوا ہیں, امام مجتہد ہیں, اب 4 اماموں میں آپ کا بھی نام آتا ہے. آخری زندگی کے اکثر ایام مدینے میں گزارے. پتہ کنڈیشن کیا تھی؟ جب تک مدینے میں رہے قضاء حاجت نہیں کی, ٹوائلٹ مدینے میں کیا ہی نہیں کبھی. ایک تو کم کھاتے تھے, روزے سے رہتے تھے تاکہ نوبت ہی نہیں آئے اور کم سے کم آئے, اور جب آتی تھی تو مدینے سے باہر جاتے تھے, رفع حاجت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جاتے تھے. اور مدینہ شریف میں جب چلتے تھے تو ننگے پیر چلتے تھے. ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے, مدینہ شریف کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدینے میں رہتے ہیں یا مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے. تو جا رہے تھے تو چلتے چلتے کانٹا, اللہ اکبر, کیا لگ گیا؟ پیر میں کانٹا چپ گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تو مریدین پیچھے چل ہی رہے تھے, حضرت فرمایا نہیں اس کو نکالنا مت, خود ہی نکل جائے گا. کہ حضرت تکلیف ہوگی. اب آپ یوں چلنے لگے, پنجوں کے بل چلنے لگے, پنجے کے بل, لیکن کانٹا نکال نہیں رہے تھے. فرمایا خود ہی نکل جائے گا, اس کو رہنے دو. کہ حضرت کیوں؟ تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے کیا کہا, جملہ سننا. فرماتے اس گنہگار کے پاس نہ تو کوئی ایسی نیکی ہے, نہ کوئی ایسا سجدہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے. اگر قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میرے بندے مالک تو میری بارگاہ میں کیا لایا, عرض کروں گا اللہ نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے, ہاں ایک بار مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا, کانٹا لگ گیا تھا, اسی کا زخم لے کر کے آیا ہوں, اللہ اسی کے صدقے مغفرت کر دے. ایسا ادب کرنے والے ہیں ہمارے بزرگان دین. اور آج کل کی 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے کھٹمل کہاں سے ثابت ہے, کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ بریانی کھاتا ہے, کہاں لکھا ہے؟ قورمہ کھاتا ہے, کہاں لکھا ہے؟ چنگیزی ٹھوس ٹھوس کے کھاتا ہے, کہاں لکھا ہے؟ جب ہم حضور کا ادب کریں, حضور کے شہر کا ادب کریں تو حدیثیں اور قرآن یاد آ جاتا ہے, کہاں لکھا ہے؟ اور کھاتے کھاتے پیٹ ٹنکی کی طرح پھولتا جا رہا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ کرام نے پیٹ میں پتھر باندھے. ارے تو دنیا کی باتیں, اب دین کی بات بتاؤ. حضور یہ صحابہ کرام, یہ مسجد RCC کی ہے, صحابہ کرام کے زمانے میں کہاں تھی؟ حضور نے کہاں بنوائی؟ صحابہ نے کہاں بنوائی؟ صحابہ کرام کا دور ختم ہو گیا, اس کے بعد بننے لگی. یہ جس محراب میں کھڑے ہو کر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں, یہ محراب صحابہ کرام کے زمانے میں کہاں تھی؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھی. یہ ظاہری زمانے میں صدیہ گزرنے کے بعد
حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے محراب کو بنوایا. توڑوائیے اس کو, شہید کروائیے. یہ قرآن پاک جو ہم پڑھتے ہیں اچھی بائڈنگ کے ساتھ, اچھی چھپائی کے ساتھ, بہترین اکشر کے ساتھ, حروف کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. مجھے ایک دلیل بتا دو آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں یہ قرآن تو جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, بلکہ ان کے زمانے میں جو قرآن تھا اس پہ تو نقطے بھی نہیں تھے, زبر زیر پیش بھی نہیں تھے, تو کیا کرو گے, ٹھنڈا کرواؤ گے ان کو؟ تو یہ شیطان مردود کی بہت ساری کارستانیاں ہیں اور شیطان مردود کے بہت سارے ہیلے بہانے ہیں جس سے ہمارے بھولے بھالے بھائیوں کو بہکاتا ہے. برائے مہربانی, اس لیے میں کئی بار عرض کر چکا, نیکوں کی صحبت اپنائیے, بروں کی صحبت سے بچیے. نیک ماحول میں رہیں گے, نیکوں کی صحبت میں رہیں گے, انشاءاللہ ایمان بھی محفوظ رہے گا, نیک اعمال کی طرف رغبت رہے گی. ورنہ ادھر ادھر کے فالتو لوگوں میں جائیں گے تو یہ کہاں سے لکھا, یہ کہاں سے لکھا, یہ کہاں ثابت, اسی میں مر جائیں گے ہم اور قبر میں چلے جائیں گے اسی طرح کے وسوسے اپنے ذہنوں میں لے کر کے. اس لیے اچھے بنیے اور اچھے طریقے سے رہنے کی کوشش کیجیے, اور اچھے رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کی عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں انشاءاللہ. آپ حضرات کو میں ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں. یہ اطلاع میں اصل میں گزشتہ جمعے کو دینا چاہتا تھا, لیکن تھوڑا سا معاملہ آگے پیچھے ہو رہا تھا. 10 نومبر کو ہمارا جانے کا تھا حاضری مدینہ کے لیے, مکہ شریف, مدینہ شریف. ہم سے جب کوئی پوچھتا نا کہاں جا رہے ہو, تو ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, بعد میں کہتے ہیں, پہلے ہی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اللہ نے جو ہمیں سعادت دی کس صدقے میں, کس کے دیے, نبی پاک کے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں, اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. عرض کر رہا تھا 10 نومبر کو تھا جانے کا ہمارا, لیکن وہ کسی وجہ سے آگے بڑھ کر 15 نومبر کا ہوا, پھر کوئی اور سسٹم آیا جس کی وجہ سے ہمارا پھر 17 نومبر کا ہو گیا. تو ابھی انشاءاللہ پکا ہے آنے والے 17 نومبر کو, یعنی کہ آنے والے منڈے پیر شریف کو انشاءاللہ ہم اپنے امی جان اور گھر والوں کے ساتھ انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں, عمرہ کے لیے. آپ سب تمام اسلامی بھائی میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا, اور سفر کامیاب رہے, اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ادب نصیب فرمائے. آپ تمام اسلامی بھائیوں کے لیے بھی انشاءاللہ میں خاص طور سے دعائیں مانگوں گا, اور یہ عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ, آپ کی مسجد سرائے والا میں جتنے لوگ عاشقان رسول وابستہ ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, آتے ہیں, محبت سے ملاقات کرتے ہیں, ان سب کے لیے اپنی شفاعت آپ قبول فرمائیں, ان سب کے حق میں شفاعت قبول فرمائیں. اور اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مجھے بالکل یاد رہے گا, ظاہر سی بات ہے میری دنیا کیا ہے, یہ تو مسجد سرائے والا دنیا میری کیا ہے. تو انشاءاللہ آپ حضرت نام لے کے دعا کر دینا. تو دیکھو ایمانداری کی بات تو یہ, وہاں پر جا کر نا بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں, وہ مدنی نظاروں گم ہو جاتے ہیں, تو بہت سارے لوگوں کے نام یاد نہیں رہتے. تو میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ قاسم بھائی آپ کا نام لوں, عرفان بھائی آپ کا نام لوں, وعدہ نہیں کرتا. ہاں اتنا ضرور میں کہہ دوں گا نا, آپ مسجد سرائے والان تو آتے ہیں نا, وابستہ ہے مسجد سے, تو یہ عرض کر دوں گا حضور جتنے ہمارے مسجد سرائے والان سے وابستہ آپ کے غلام ہیں, ان سب کو اپنے در پر بلائیے, اور سب کے لیے اپنی شفاعت کا جو ہے خوشخبری اور مژدہ سنا دیجیے انشاءاللہ. 7-17 کی انشاءاللہ روانگی, اور اللہ نے چاہا تو 10 دسمبر کے آس پاس انشاءاللہ روانگی ہوگی. اور اس پر ہمارے اوپر کرم یہ ہوا ہے کہ ماشاءاللہ فری آف کاسٹ 3 دن کے لیے غوث پاک نے بھی یاد فرمایا. الحمدللہ ایک پیسہ نہیں لگ رہا ہمارا وہاں کا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہے ماشاءاللہ, بڑی محبت کرتے ہیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے خاندان کے جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کے لیے میری طرف سے بغداد شریف کی حاضری فری رہے گی. ماشاءاللہ 3 دن غوث پاک نے بھی بلایا. تو آپ حضرات مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میری طرف سے بالکل یقین رکھیے گا, میں آپ سب کو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.